اور اس کے بعد جس کے لیے آپ یہاں منتظر ہیں، مقرر خصوصی حضرت مولانا الحافظ سید کلیم اللہ حسینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بزبان اردو ہمارے درمیان تقریر فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل النفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم رونق اسٹیج، جملہ عرش مقام سادات کرام، علماء کرام، حفاظ ذوی الاحترام، بالخصوص داعی اجلاس اس محفل کے روح رواں حضرت مولانا سید علی اکبر حسینی قادری شتاری صاحب قبلہ مجد اللہ العالی، سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ علی حسینی شتاری رحمت اللہ علیہ تاجپورہ، و دیگر جملہ بزرگان عزیز، برادران ملت اسلامیہ، عزیز طلبہ، عزت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پھر ایک بار سلام کرتا ہوں، پورے جواب دیے بعد بات کریں گے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب ایسا دکھا میں مجمع کو سلام کرا. بات کیا ہے؟ ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ نبی کی امت ہے. ہمیشہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت ہر جگہ دیتے رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہمارے دل ہمیشہ زندہ رہیں. عشق مصطفیٰ ہمارے دلوں کی زندگی ہے، تعلیمات مصطفیٰ ہماری روحوں کی زندگی ہے. حضرات گرامی، جس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات احمد مختار محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ تعلیمات عطا فرمائی، الگ الگ ان کے کلمے ہوا کرتے تھے،
ان کی قوموں کی عبادتوں کے طریقے الگ ہوتے تھے. جس طریقے پہ ہم کر رہے ہیں عبادت, اسی طریقے پہ حضرت ابراہیم کی امت عبادت نہیں کرتی تھی. جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں, جس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں, اسی طریقے پہ حضرت موسیٰ کی امت وضو نہیں کرتی تھی. جس طریقے پہ ہم پاکی حاصل کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی امت اسی طریقے پہ پاکی حاصل نہیں کرتی تھی. جس طریقے پر ہم روزے رکھتے ہیں, روزے تو ہوا کرتے تھے, لیکن اس طریقے پر, جس طریقے پر ہم روزے رکھتے ہیں, اس طریقے پر حضرت داؤد کی امت روزہ رکھا نہیں کرتی تھی. جس طریقے پر ہم حج کر رہے ہیں, اس طریقے پر پچھلی امتیں حج کیا نہیں کرتی تھی. لیکن ایک بات ان تمام امتوں میں اور اس امت میں برابر ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایک تعلیم جو حضرت آدم سے لے کر آمنہ کے لال تک 1,24,000 انبیاء کی تمام امتوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے, وہ ایک تعلیم ہے انسانیت کی تعلیم, وہ تعلیم ہے محبت کی تعلیم, وہ تعلیم ہے امن کی تعلیم, وہ تعلیم ہے بھائی چارگی کی تعلیم, وہ تعلیم ہے ایک دوسرے کا احساس کرنے کی تعلیم, وہ تعلیم ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کی تعلیم, وہ تعلیم ہے ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کی تعلیم, وہ تعلیم ہے بڑوں کا ادب کرنے کی تعلیم, وہ تعلیم چھوٹوں پر شفقت کرنے کی تعلیم ہے, وہ تعلیم پڑوسیوں سے حسن سلوک کی تعلیم ہے, وہ تعلیم برادران وطن سے محبت کی تعلیم ہے. وہ ایک تعلیم ایسی ہے جن تمام کو ملایا جائے تو جس کا نام امن کہلا سکتا ہے. یہ ایک تعلیم ایسی ہے جو پورے 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں ایک ہی صورت میں باقی رہی ہے, ایک ہی صورت میں باقی رہی. اور ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلند تنیر مینار امن بن کر تشریف لائے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اس دنیا میں اخلاق کی بلندیوں کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا وہ بلند ترین مینار بنایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مومن کون ہے, مومن کی تعریف کیا ہے؟ مصطفیٰ نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ساری انسانیت محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کر دیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک جان کو بچا لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کر لی ہے. یہ تعلیمات اسلام ہیں, یہ قرآن ہے. آج مسلمانوں کو دنیا دہشت گرد کہتی ہے, مسلمان دہشت گرد نہیں, مسلمان تو رحمت گرد ہے, کیونکہ مسلمان رحمت للعالمین کا غلام بن کر پیدا ہوا ہے. مسلمان رحمت گرد ہے, یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. یہ جہاں جائے گا رحمت لے کر جائے گا, کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرے آقا مومن کون, مسلم کون؟ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. پھر دوسری جگہ حضور نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ساری انسانیت محفوظ رہے, ساری انسانیت محفوظ رہے. آپ اندازہ کیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا وہ قانون قائم فرمایا ہے, اور امن کی اس صورت کو مصطفیٰ نے اپنے اخلاق سے آشکار فرمایا ہے کہ یہ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقوق بیان فرمائے کہ پڑوسی تمہارا تم سے امن میں رہے, حضور نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا, خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا, خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کون جنت میں نہیں جا سکتا؟ حضور نے فرمایا وہ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے. پڑوسی فرمایا مصطفیٰ نے, نہ مسلمان فرمایا ہے نہ غیر مسلم فرمایا ہے, مصطفیٰ نے پڑوسی فرمایا ہے. چاہے پڑوس میں کوئی رہتا ہو وہ ہمارے سے محفوظ رہے, یہ ہمارے ایمان والا ہونے کی نشانی ہے.
وہ ہماری تکلیفوں سے محفوظ رہے، یہ ہمارے جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نے اتنی کثرت کے ساتھ پڑوسیوں کے حق کو بیان فرمایا، ہم تو یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ہماری وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حصہ نکلتا ہے۔ اس قدر حضور نے پڑوسیوں کے حقوق کا بیان فرمایا۔ اب وہ اپنا ہے کہ پرایا ہے یہ نہیں دیکھا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صورت میں امن کی تعلیم دی ہے، ہر صورت میں محبت کی تعلیم دی ہے۔ ارے اپنے تو اپنے، دوست تو دوست، دشمنوں کے ساتھ بھی میرے مصطفیٰ نے کیا امن قائم فرمایا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا۔ احد کا میدان ہے، چاروں طرف سے مسلمان کفار کے نرغے میں آ چکے ہیں اور حیران ہے کیا کیا جائے۔ چاروں طرف سے کفار نے گھیر رکھا ہے، کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، کہیں سے برچے آ رہے ہیں، کہیں سے بھالے آ رہے ہیں، کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے تلواریں آ رہی ہیں، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک، دو دانت مبارک حضور کے شہید ہو گئے۔ حضور کے جسم مبارک سے خون گر رہا ہے اور صحابہ حضور کے دہنے مبارک سے نکلنے والے خون پاک کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور کے خون کا خطرہ زمین پہ گر جائے تو اللہ زمین کو برباد کر دے گا۔ حضور کے خون کے قطروں کی صحابہ حفاظت کر رہے ہیں اور حضور کے خون کے قطروں کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے سرکار ایسے شدت کے عالم میں تشریف فرما ہو گئے۔ ایک ٹیلے پہ حضور بیٹھ گئے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب بہت ہو گیا برداشت، اب بہت ہو گیا امن، اب بہت ہو گئی محبت، مصطفیٰ اب ہاتھ اٹھائیے، آپ ہاتھ اٹھا کے بد دعا کریے، یہ سب برباد ہو جائیں گے۔ آپ ہاتھ اٹھائیے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ آپ ہاتھ اٹھائیے، یہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آپ بد دعا کیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے سمجھ لیا آج مکے والے زمین کی دھسیں گے، آج مکے والے برباد ہو جائیں گے، آج مکے والوں کے چہرے بدل جائیں گے۔ لیکن جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھایا تو امن کی تعلیم دی۔ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، میرے اللہ مکے والوں کو معاف فرما دے کیونکہ انہوں نے تیرے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، اگر پہچان لیتے تو میرے ساتھ کبھی ایسا نہ کرتے۔ یہ ہے وہ تعلیم جو آمنہ کے لال نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، یہ ہے وہ امن کی تعلیم جو دربار رسالت سے ہم غلاموں کو نصیب ہوئی ہے کوئی لائے کائنات میں ایسا؟ ارے عوام تو عوام، انبیاء کو جب ستایا گیا، انبیاء کرام نے بد دعائیں دی اپنی امت کو، لیکن میرے سرکار ہیں، میرے سرکار نے فرمایا کہ اگر میں کبھی جلال میں کچھ کہہ بھی دوں تو اللہ میرے کہنے کو بھی میری امت کے حق میں دعا ہی بنا دیتا ہے، دعا ہی بنا دیتا ہے۔ یہ امن کی تعلیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں دی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، لوگ کہتے ہیں احد کے عالم میں حال ہی ایسا تھا، مسلمان نرغے میں تھے چاروں طرف سے، تو کرتے تو کیا کرتے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے معاف کر دیے۔ آج کہنے والے کہہ رہے ہیں، اسلام پر تہمت لگانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اسی لیے معاف کر دیے۔ چلیے احد میں آپ یہ بات اگر ثابت کر دیں کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اس لیے معاف کر دیے، لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کی زبان لسان قدرت ہے۔ لیکن آپ دیکھیے میرے آقا نے آگے بڑھ کے کیا کیا، اس وقت جب سب کچھ اپنے ہاتھ میں تھا تب بھی مصطفیٰ نے معاف فرمایا ہے۔ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلوان اور طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھنا جانتا ہے، جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ قابو رکھنا جانتا ہے۔ اور کیا کیا میرے سرکار نے؟ جب سب کچھ ہاتھ میں آیا تب بھی رحمت فرمائی ہے۔ رحمت للعالمین تو انہی کو زیب دیتی ہے، اور کیسے رحمت فرمائی ہے آپ اندازہ کیجئے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا، اس زمانے کا رواج کیا تھا؟ جب کوئی علاقہ فتح کیا جاتا تو جو بادشاہ علاقے کو فتح کر کے آتا
اس بادشاہ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اس کا سینہ چوڑا ہوتا تھا، اس کا سر اکڑا ہوا ہوتا تھا، اور وہ اشارے کرتا تھا فلاں کا گھر لوٹ لو، فلاں کی زمین لوٹ لو، فلاں کی جائیداد لوٹ لو۔ وہ گھروں کے اندر گھستے لوٹ لیتے، وہ زمینوں کو لوٹ لیتے، وہ جائیدادوں کو لوٹ لیتے، وہ عزتوں کو لوٹ لیتے۔ لیکن جب میرے سرکار مکے کی سرزمین پر 10,000 صحابہ کرام کے لشکر جرار کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اس حال میں حضور مکے کی سرزمین پر داخل ہوئے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ جب بادشاہوں کی گردنیں اور سینے اکڑے ہوتے تھے، مصطفیٰ تشریف لائے، سینہ مبارک جھکا ہوا ہے، گردن اقدس جھکی ہوئی ہے، اور میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب تو مکہ پورا ہاتھ میں ہے، احد میں ہاتھ میں کچھ نہیں تھا کہنے والوں، اب مکہ پورا ہاتھ میں ہے۔ 10,000 کا لشکر مکے کو گھیر کے چاروں طرف سے مکے مدینے سے آیا ہے، اور مکے کو گھیر لیا گیا، پورا مکہ ہاتھ میں ہے۔ اس وقت ایک صحابی کی زبان سے نکلا، ان مکے والوں نے ہمیں بہت ستایا، ان مکے والوں نے ہمیں بہت تڑپایا، ہمیں مارا، ہمارے بھائی بہنوں کو مارا، ہماری اولادوں کو ذبح کیا، آج کا دن یہ ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج ہم ان سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ جب صحابی کی زبان سے یہ نکلا، میرے مصطفیٰ نے سنا تو ارشاد فرمایا، اس کے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا لے لو، کیونکہ اسلام نام امن کا ہے، اسلام نام محبت کا ہے۔ یقیناً انہوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمیں تکلیفیں دی تھی، ہمارے رشتہ داروں کی جانیں لی تھی، لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آج کا دن بدلے کا دن نہیں، آج کا دن معافی کا دن ہے، جس نے مجھے ستایا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے تعلیم امن جو سرکار مدینہ کے دربار سے ہم غلاموں کو نصیب ہوئی ہے، یہ ہے وہ تعلیم جس تعلیم کے عام ہونے کی آج انسانیت میں ضرورت ہے۔ ارے میرے نبی کے غلاموں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے، دہشت کہاں ہے؟ یہاں تو رحمت ہی رحمت ہے، وہ بھی رحمت ہے، ان کے خلفاء بھی رحمت ہے، ان کے اہل بیت بھی رحمت ہے، ان کا گھرانہ بھی رحمت ہے، ان کے صحابہ بھی رحمت ہے، ان کی امت کے اولیاء بھی رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، آج کا دن بدلے کا دن نہیں، آج کا دن معافی کا دن ہے، تو سوال یہ ہوا کہ صحابہ کیا کریں گے؟ بھئی دیکھیے، میں علی اکبر صاحب کے ساتھ آیا، صاحب نے کہا کہ صاحب فلاں آدمی مجھے ستایا تھا، میں اس کو چھوڑ دیا، وہ مجھے بھی ستایا ہوا تھا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے فرما دیا کہ میں معاف کر رہا ہوں تو میں بھی معاف کر دوں۔ اس نے مجھے ستایا تھا، میرے بھائی کو قتل کیا، میرے بیٹے کو ذبح کیا، میرے گھر والوں کو مار دیا، میرا گھر چھین لیا، میں تو غصے سے اندر پک رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیے، جب مصطفیٰ نے فرمایا کہ آج کا دن بدلے کا دن نہیں، آج کا دن معافی کا دن ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، جب مصطفیٰ کی زبان سے نکلا میں نے سب کو معاف کر دیا، تمام صحابہ کرام ایک زبان ہو کے صحابہ نے اعلان کر دیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، مصطفیٰ آپ نے معاف کر دیا ہے تو ہم نے بھی سب کو معاف فرما دیا ہے، ہم نے بھی سب کو معاف کر دیا، کوئی بدلہ کسی سے نہیں، جس نے گھر لے لیا اس سے گھر واپس نہیں لیں گے، جس نے قتل کیا اس کو بدلے میں قتل نہیں کریں گے، آپ نے معاف کر دیا ہے مصطفیٰ، آپ کی عزت کی قسم، ہم اللہ کی عزت کی قسم، آپ کی محبت میں ہم نے بھی سب کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارے جذبات تو آپ کی نالین پہ صدقے ہیں، حضور ہمارے تو ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، حضور آپ نے معاف کر دیا تو ہم بدلہ لیں گے، آپ نے جس طرح معاف کر دیا ہم بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن ایک اعلان پہلے ہو چکا تھا، وہ اعلان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے وحشی کا نام لے کر یہ اعلان ہوا تھا کہ وحشی جہاں نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے، وحشی جہاں نظر آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ اب یہ اعلان کیوں ہوا تھا آگے عرض کروں گا، حضور کی شان بدلہ لینا نہیں، لیکن آپ دیکھیے وحشی جہاں نظر آئے حضور نے فرمایا قتل کر دو۔ اب صحابہ کرام وحشی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کیونکہ وحشی نے حضور کے چہیتے چچا کو قتل کیا تھا، اور وہ بھی ایسے چہیتے چچا
حضور ان سے اس قدر محبت فرماتے تھے کہ کئی مرتبہ حضور نے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نہ صرف ان کو قتل کیا گیا بلکہ ان کے انگلیوں کو، ناک کو، کانوں کو کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں پہنا گیا۔ انسانیت نے ایسا واقعہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کا کلیجہ کاٹ کے نکال کے کچا چبایا گیا۔ سرکار کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ان کے انگلیوں کے ناخنوں کو دیکھ کر ان کی بہن نے پہچانا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے بھائی حمزہ کی لاش ہے۔ ان کے جنازے پہ حضور ہچکیوں کے ساتھ روئے ہیں، کئی مرتبہ حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ اب تکلیف بہت شدت کی تھی، اعلان کیا گیا وحشی جہاں نظر آئے قتل کر دیا جائے۔ اب جب مکہ فتح ہوا، مکہ ہاتھ میں آیا اور وحشی بھی مکے میں ہے، صحابہ مکے میں وحشی کو تلاش کر رہے ہیں، یہاں سے وہاں صحابہ وحشی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچانک وحشی کہاں ہے؟ وحشی کو جان بچانے کی فکر ہے اور ندی کے ذریعے وہ کشتی میں بیٹھ چکے اور دوڑ رہے ہیں کہ اب مجھے اپنی جان بچانا ہے۔ بیوی نے کہا سنو، وہ سب کے لیے معافی کا اعلان کر رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو حرم کعبہ میں داخل ہو جائے اسے معافی ہے، جو اپنے گھر کے اندر رہ جائے اسے معافی ہے، جو جنگ کے لیے نکل کے نہ آئے اسے معافی ہے، تم بھی معاف کر دیے جاؤ گے۔ لیکن بیوی کے کہنے پر بھی وحشی نے کہا نہیں، سب کی بات اور ہے، میری بات اور ہے، میں چہیتے چچا کا قاتل ہوں، مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، سب کو معاف کریں گے، میرے نام کا تو وارنٹ نکلا ہوا ہے، میرے نام پر تو اعلان ہوا ہے، ہو چکا ہے، اب میں بچنے والا نہیں۔ بیوی اصرار کرتی رہی، وحشی کا انکار چلتا رہا، انکار اور اصرار کے درمیان وحشی نے بیوی کی بات کو مانا اور مان کے اپنے چہرے پہ نقاب یہ کہہ کے ہوئے باندھا کہ اگر مروں گا تو نبی کے ہاتھ سے مروں گا، غلاموں کے ہاتھ سے نہیں مروں گا۔ یہ کہہ کے وحشی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہے، میرے سرکار صحن کعبہ میں موجود ہے اور وحشی سامنے آ کے بیٹھے، میرے سرکار کے سامنے آئے، آ کے بیٹھے، نقاب ہٹایا، سرکار فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار نکالی، عرض کیا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وحشی ٹھہرو، معلوم تو کرے کہ آیا کس لیے ہے۔ تو وحشی نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، اگر میں معافی چاہتا ہوں تو کیا مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا؟ میرے سرکار نے ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر اپنے چہیتے چچا کے قاتل سے فرمایا وحشی کلمہ پڑھ لے تجھے بھی معاف کر دیا جائے گا، کلمہ پڑھ لے تجھے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ تو وحشی نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے معاف کر دیا لیکن اللہ نے معاف نہ کیا تب کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وحشی میں جسے معاف کر دیتا ہوں اللہ بھی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ وحشی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کے چچا کا قاتل ہوں، اگر محشر میں قیامت کے دن اللہ نے میری پکڑ کر لی تب کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو وحشی سن، ساری امت کی بخشش کے لیے ایک سجدہ کروں گا اور دوسرا سجدہ اکیلے تیری بخشش کے لیے کروں گا، اور اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میرا اللہ تیری مغفرت کا اعلان نہ کر دے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق، یہ ہے وہ نظام امن جو اسلام نے قائم فرمایا ہے، یہ ہے وہ نظام محبت جو اسلام نے قائم فرمایا ہے، یہ ہے وہ تعلیم امن جو اسلام کے اندر نظر آ رہی ہے، اور اسی اسلام کے اللہ نے ماننے والا ہم کو بنا کے پیدا فرمایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مکے میں مسلمان داخل ہوئے، ہم مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اب گھر برباد ہوں گے، اب عزتیں برباد ہوں گی، اب عزتیں لوٹی جائیں گی، خاندان برباد کیے جائیں گے، لوگوں کو برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ سارے 10,000 مسلمان آئے اور پورے کے پورے خاموش ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں، رات کے اندھیرے میں ہم چہروں پہ نقاب لگا کے نکلے اور نکل کے ہم نے دیکھا کہ یہ 10,000 مسلمان آخر گئے کہاں؟ اتنی بڑی تعداد، ہم نے تو ان کے بھائیوں کو مار دیا، ان کے بچوں کو مار دیا، ان کے گھروں کی عورتوں کو بے دردی سے ہم نے قتل کر دیا، اب تو ہم ان کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں۔ دیکھیے یہ بولنا بڑا آسان ہے،
ہمارے کو کوئی گھور کے دیکھا تو ہم لڑنے چلے جاتے ہیں, کوئی تیز بات کر دیا تو ہم اس کے آنکھ پہ چلے جاتے ہیں. بولنا بہت آسان ہے, لیکن عمل دیکھیے, خاندان کے خاندان جن کے قتل کر دیے, آج ان کے ہاتھ میں مکے والے آئے ہیں, اور امن کا نظام اسلام کس طرح قائم فرما رہا ہے کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آخر یہ مکے والے گئے تو گئے کہاں, اب تو ہم ان کے ہاتھ میں ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی تک کچھ کیوں کیا نہیں, یہ کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں, کیا مکمل مکے کو برباد کر دینے کی پلاننگ کر رہے ہیں. یہ سوچ کے ہم رات میں چہرے پہ نقاب لگا کے پہنچے تو ہماری آنکھیں پھٹی رہ گئی. ہم نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے, کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے, کوئی طویل سجدے میں رو رہا ہے, کوئی کعبے کا دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے, کوئی مقام ابراہیم کے پاس کھڑا رو رہا ہے, اور ان میں سے اکثر کی زبانوں پر ہے اے اللہ مکے والوں کو معاف کر دے, مکے والوں کو ہدایت دے دے, انہیں بھی تیرے محبوب کے غلاموں میں داخل فرما دے. یہ ہے وہ نظام امن. آپ کو کئی مثال ملے گی اس کی, سوچ نہیں سکتی انسانیت. امن کا وہ نظام جو ظلم کے ماحول میں اسلام نے قائم فرمایا ہے, اگلی پچھلی تاریخ میں نہ دکھا ہے, نہ قیامت تک نظر آ سکتا ہے. اسلام ہے جس نے امن کا نظام قائم کیا, صاحب اسلام ہے جو امن کا بلند ترین مینار بن کر تشریف لائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, جس صورت سے آپ مصطفیٰ کی حیات پاک دیکھیں گے آپ کو امن ہی امن نظر آئے گا, محبت ہی محبت نظر آئے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ پاک میں صحابہ کرام کے ساتھ تجلو فرما ہیں, اور یہودی تو اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے, آج بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں, آج بھی فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, یہودیوں کے ہاتھ سے بہ رہا ہے. اس زمانے میں مسلمانوں کے دشمن تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ اچانک ایک جنازہ سامنے سے گزرا. اس جنازے کو گزرتا ہوا دیکھا تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں نا جنازوں کو دیکھ کر, جنازوں کو دیکھ کے اٹھ کے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. جنازہ سامنے سے گزرا, سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے, یہودی کا جنازہ ہے. حضور آپ کے دشمنوں کا جنازہ ہے, یہودی کا جنازہ ہے. آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, یہودی تھا مسلمان نہیں تھا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہودی تھا مسلمان تھا یہ بات کی بات ہے, انسان تھا کہ نہیں تھا, انسان تھا کہ نہیں تھا. میں اس کی انسانیت کی محبت میں اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہوں. یہ ہے رحمت للعالمین. تمہیں کو رحمت للعالمینی زیب دیتی ہے کہ اپنے دشمنوں پر بھی جواباً مہرباں تم ہو. میرے سرکار کا عالم یہ ہے, اور وہ پاکیزہ طبقہ میرے مصطفیٰ نے امن والا قائم فرمایا تھا کہ جس طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے. حضور نے فرمایا جس کی جان, ایک جگہ حضور نے فرمایا مومن وہ ہے کہ جس کے پاس ہر انسان کے جان اور مال محفوظ رہے, ہر انسان کے جان اور مال محفوظ رہے. آج تو عالم یہ ہے امانت میں خیانت کا. کوئی پیسے کام کے لا کے رکھایا تو اپن کام کر دے کے نکل جاتے, انہیں اس کے کام کے واسطے لا کے دیتا, اپن اپنا کام کر کے نکل جاتے. اب جب اس کے بعد پیسے نہیں رہتے وقت پہ دینے, جب وہ پوچھتا دینے کے حالات نہیں رہتے تو پھر ادھر سے ادھر خود بھی بھاگتے اس کو بھی بھگاتے. آج کل تو عالم یہ ہے کاروبار کے نام پہ پیسے لیے, 20-25 آدمی سے پیسہ لیا, جمع کرا, بھاگ گیا فیملی کے ساتھ نکل کے. یہ مزاج بن چکا ہے. یہ مزاج مصطفیٰ کے غلاموں کا نہیں ہے, یہ مزاج حضور کے عاشقوں کا نہیں ہو سکتا. لوگوں کے جان و مال جس کے پاس محفوظ ہے وہی عاشق مصطفیٰ ہے, وہی مومن کہلانے کے قابل حضور ارشاد فرما رہے ہیں. اور کس طرح جان و مال محفوظ ہے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے, ایک یہودی اپنی جوان بیٹی کو سفر پہ جاتے جاتے مسلمانوں کے گھر میں چھوڑ کے جا رہا, مسلمان کے گھر میں چھوڑ کے جا رہا. تو اس کے ساتھ کے یہودیوں نے تانا دے کے کہا کہ کیا ہم مر گئے تھے جو تو نے اپنی بیٹی کو حفاظت کے لیے مسلمانوں کے گھر میں چھوڑا؟ اس یہودی نے جواب دیا میں نے ان کی نبی کی تعلیم کو دیکھا ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے, یہ اپنے نبی کی بات مان کر روزے کی حالت میں اپنی حلال بیوی کے قریب نہیں جاتے, تو میری بیٹی کے اوپر کیا ناجائز نظر اٹھا سکتے ہیں؟ اگر میری بیٹی کی عزت کی حفاظت کسی کے گھر میں ہو سکتی ہے تو وہ ان مسلمانوں کے گھروں میں ہو سکتی ہے. یہ وہ معاشرہ ہے
جس نے امن کا وہ نظام قائم کیا مصطفیٰ کی تربیت میں کہ جس کی مثال آپ کو قیامت تک نہیں ملے گی. آپ اندازہ کیجئے ہر ایک کے لیے امن, اپنا حق معاف کر کے دوسرے کے لیے آگے بڑھنا, یہ امن ہے, یہ محبت ہے. ایک صحابی رسول اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں, ایک دوسرا یہودی خریدنے کے لیے کچھ سامان آیا. اس صحابی نے ارشاد فرمایا دیکھو سامان تو میرے پاس وہ ہے جو تم چاہتے ہو, لیکن صبح سے میرا کافی کاروبار ہو چکا ہے, لیکن میری سامنے کی جو دکان ہے اس کے پاس کاروبار نہیں ہوا, جاتے ہو تو اس کے پاس جاؤ, جا کر اس کے پاس سے خرید لو. یہ یہودی کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جو دکان ہے اس کے بھائی کی ہوگی یا اس کے رشتہ دار کی ہوگی, لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب میں اس دکان پہ گیا جا کے دیکھا کہ وہ یہودی کی دکان تھی, اور یہودی مسلمانوں کے دشمن تھے, اور مسلمان نے یہودی کی دکان پہ بھیجا, سامان لے لیا, پلٹ کر آیا. اس صحابی رسول نے فرمایا کیوں, کیا بات ہے, کیا وہ سامان اس دکان پہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے؟ اس یہودی نے جواب دیا میرے بھائی بات یہ ہے کہ سامان وہاں سے لے چکا ہوں اور ایمان تمہارے پاس سے لینے کے لیے آیا ہوں, ایمان تمہارے پاس سے لینے کے لیے آیا ہوں. کیوں کہ میں جان گیا جس کے غلاموں کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. آپ اندازہ کیجئے کون سا معاشرہ ہے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب دیا ہے, کیسا بہترین معاشرہ ہے, اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت کا ماحول. اور پھر اس صحابی نے کیا کیا, وہ یہودی آ کے مسلمان ہوئے, اور اللہ بتا رہا ہے اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, اسلام امن کی وجہ سے پھیلا ہے, اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے, اسلام کردار مصطفیٰ کی وجہ سے پھیلا ہے. اسلام جہاں پھیلا ہے اخلاق و کردار کی بنیادوں پہ پھیلا ہے, کہیں پر بھی اسلام تلوار کی بنیاد پہ ہرگز نہیں پھیلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معافی کا اعلان فرمایا, آپ دیکھیے کس کس کو معاف کیا. دیکھیے ہمارا حال یہ ہے